السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب یسر ولا تعسر واجعلنا بالخير. آمین یا رب العالمین. ہم نے ذکر اللہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ دو حدیثیں پڑھی تھی. اسی کے ذیل میں مزید حدیث ہے کہ دوسرے تمام اعمال کے مقابلے میں ذکر اللہ کی کیا فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. یہ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال میں بہتر ہے، وہ ازکاہا اور زیادہ پاکیزہ تر ہے، عند ملیککم تمہارے مالک کی نگاہ میں، ورفعہا فی درجاتکم اور تمہارے درجوں کو بلند کرنے کا، دوسرے اعمال کے مقابلے میں زیادہ بلند کرنے والا ہے تمہارے درجات کو، وخیر لکم اور تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، من انفاق الذهب والورق کہ تم خرچ کرو سونا اور چاندی، وخیر لکم اور اس بات سے بھی زیادہ بہتر ہے، من ان تلقوا عدوکم اور کہ تم دشمن سے ملاقات کرو اور تم ان فتضربوا اعناقهم اور تم ان کی گردنیں مارو، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ اور وہ تمہاری گردنیں ماریں. قالوا بلا، صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے. قال ذکر اللہ، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ان تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ہم پہلی گرامر پہ آتے ہیں. کل ہم نے فعل کا چیپٹر شروع کیا تھا. اس میں ہم نے سب سے پہلے فعل ماضی معروف کے بارے میں پڑھا. فعل ماضی معروف کے بارے میں ہم نے ابتداً یہ بات پڑھی کہ ماضی کے اعتبار کیا کہتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک ماضی اور دوسری مضارع. مضارع کے اندر زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں آتے ہیں، جبکہ ایک زمانہ ماضی ہوتا ہے جس کو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. مضارع انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. پھر معروف کے حوالے سے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ فاعل کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے زمانے جو فعل کی تقسیم ہے، افعال کی جو تقسیم ہے، اس اعتبار سے یہ ہے کہ یا تو وہ معروف ہوتا ہے یا پھر مجہول ہوتا ہے. معروف وہ فعل ہوتا ہے جس کے اندر فاعل پایا جاتا ہے، فاعل موجود ہوتا ہے، اور اگر فاعل موجود نہ ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل مجہول ہے. آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ پھر اس کے بعد ہم نے ضمائر کے اعتبار سے دیکھا تھا کہ جب ہم نے ضمائر پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے جو گردان ضمائر پڑھتے وقت جو ہم نے گردان بنائی تھی، تو اسی گردان کو ہم یہاں پر بھی چلائیں گے انشاءاللہ. آگے بھی فعل کے جتنے بھی ہم افعال پڑھیں گے، فعل ماضی ہو مضارع ہو، تمام کے اندر اسی ترتیب سے انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ ریپیٹ ہی کر رہا ہوں میں کہ فعل ماضی معروف ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں فعل ماضی معروف میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے ہم گردان کیسے بنائیں گے. تو ہم ہر اعتبار سے اس کو دیکھیں گے. واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے بھی الگ کریں گے، مذکر مؤنث کے اعتبار سے بھی الگ کریں گے، غائب حاضر اور متکلم یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کے اعتبار سے بھی ہم الگ کریں گے. پھر ہم نے کچھ اردو اور انگریزی سے بھی اس کا تقابل کیا تھا، اور پھر ہم نے گردان پڑھی تھی. گردان آپ لوگوں نے گردان یاد کی ہے؟ جی، کس کس کو گردان یاد ہو گئی ہے؟
فولا کا ماتا مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا، کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی آتے ہیں، اس پہ آتے ہیں انشاءاللہ نا، پھر دوبارہ پھر اگر کوئی پھر کنفیوژن ہو پھر پوچھ لیجیے گا. صحیح ہے، تو جس کو یاد ہے اس نے بتا دیا، ایسے بھی جس کو یاد نہیں ہے ایک بار سب ریپیٹ کر لیں، میں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ بھی ریپیٹ کریں. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا اور فعلنا. صحیح ہے. پھر ہم نے یہ بات پڑھی کہ فعل ماضی کے 3 وزن ہوتے ہیں، فعل ماضی کے 3 اوزان ہوتے ہیں. اوزان جمع ہے وزن کی، ٹھیک ہے، وزن کی جمع. فعل ماضی کے 3 اوزان ہوتے ہیں، کون کون سے؟ نمبر 1 فعلا، نمبر 2 فعیلا، اور نمبر 3 فعولا. جی، فعل ماضی کے یہ 3 اوزان ہیں. اس میں اب اس میں یہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنے سارے ہو جائیں گے تو یاد کرنا کیسے ہوگا، تو یاد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اس میں اب دیکھیں فا اور لام، یہ کلمے کی جو حرکت ہے یہ بالکل سیم ہے. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ جو صیغوں کی حرکت آتی ہے وہ بھی بالکل اپنی جگہ پہ سیم رہے گی، اس کے اندر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. بس خالی فرق کہاں آئے گا، یہ جو عین کلمے کی حرکت ہے یہ زبر، زیر اور پیش تینوں طرح آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو بقیہ حرکات ہیں وہ بالکل سیم رہیں گی. جیسے اس کے اندر کی ہم نے مثالیں دیکھی تھیں، جیسے فعلا کی مثالیں تو بہت ساری دیکھ لی تھی، ضربا، فتحا، ٹھیک ہے. فعیلا کی مثال کیا دیکھی تھی ہم نے؟ شریبہ دیکھی تھی. فعولا کی مثال بعودا، قروبا، ٹھیک ہے. اب آپ اس سے پوری گردان آگے بنا سکتے ہیں، ضربا، ضربا، ضربو، ضرب، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا، ضربنا. فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا، فتحنا. صحیح، یہ ہو گیا زبر والی. زیر والی کیا ہو جائے گا؟ شریبا، شریبا، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، شریبتا، شریبتما، شریبتم، شریبتی، شریبتما، شریبتن، شریبتو، شریبنا اور شریبنا. اسی طرح فعولا کی گردان کیسے ہو جائے گی؟ بعودا، بعودا، بعودو، بعودت، بعودتا، بعودنا، بعودتا، بعودتما، بعودتم، بعودتی، بعودتما، بعودتن، بعودتو، بعودنا، بعودنا. صحیح ہے. یہ گردان بقیہ جو ہے وہ آگے کی سیم رہے گی، بس یہاں پہ فرق آتا ہے. اچھا، وزن میں فرق آتا ہے تو معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ دیکھیں، وزن میں فرق آنے سے معنی میں تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ وزن یعنی ہر مادے کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، ہر مادے کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، تو اسی معنی وہی معنی اس کے اندر پایا جائے گا. اس سے وزن سے تبدیلی یہاں پر معنی میں نہیں آتی. تینوں کے اندر جو وزن کا معنی ہے وہ فعل ماضی ہی کا معنی ہی رہے گا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. باقی یہ بات کی کیوں آتے ہیں، تو عربی میں جتنے بھی جو افعال ہیں، جتنے بھی وربز ہیں، فعل کا مطلب کیا ہے؟ وربز ہے نا. عربی میں جتنے بھی وربز ہیں تو ان کو بنیادی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. کہ ایک وہ ہوتا ہے جس کے فعل ماضی کے فعل ماضی کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے جس کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے، ہمارا فوکس ابھی اسی پہ ہے. جس میں فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے
اس کے اندر صرف اور صرف مادے کے حروف ہوتے ہیں. صحیح. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے اندر مادے کے علاوہ بھی ہوتا ہے, وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے, اس پہ نہیں جانا. تو جو یہ والے ہوتے ہیں جس کے اندر مادے ہی کے حروف ہوتے ہیں, تو اس والے کے 3 اوزان ہوتے ہیں. تو جتنے بھی عربی حروف اس کیٹیگری کے ہوتے ہیں, وہ یا تو فاعلہ کے وزن پر ہوتے ہیں, یا فاعلہ کے وزن پر ہوتے ہیں, یا فاعلہ کے وزن پر ہوتے ہیں. یہ عربی میں آتے ہی اسی طرح ہے فعل ماضی کے اوزان. صحیح ہے. وزن سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اچھا, صیغہ. صیغہ کسے کہتے ہیں؟ پرسنز آف ورب. ٹھیک ہے. کہ جو کام کرنے والا ہے, یا جو بھی فائل بن رہا ہے, یا اس کے اندر آ رہا ہے, وہ کیا ہے, یعنی وہ کیا بن رہا ہے. تو اس کو 3 اعتبارات سے ہم نے کیا تقسیم کیا تھا نا, کیا تو واحد ہوگا, تثنیہ ہوگا, یا جمع ہوگا. اس کا تعین کرنا صیغہ بنانا کہلاتا ہے. اس کے تعین کرنے سے کیا ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, صیغہ بنایا جا رہا ہے. کہ اس واحد سے تثنیہ بناتے وقت کیا صیغہ تبدیل ہو رہا ہے, اس کو کہیں گے ہم اس تثنیہ کا صیغہ بنا دیا. اسی طرح مذکر مؤنث میں تبدیلی, اور اسی طرح غائب حاضر اور متکلم میں تبدیلی. تو ورب کا جو پرسن ہے اس کو ہم صیغہ کہہ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب اس کے اندر ہم مزید کچھ قواعد پڑھیں گے. فعل جملہ فعلیہ. صحیح ہے. ابھی ہم نے پہلے ایک جملہ پہلے پڑھ کے آئے تھے. وہ کون سا جملہ پڑھ کے آئے تھے ہم؟ پہلے ہم کون سا ایک جملہ پڑھ کے آ چکے ہیں؟ جی ماشاءاللہ, جملہ اسمیہ. صحیح ہے. تو جملہ اسمیہ کی ہم نے کیا تعریف پڑھی تھی؟ جملہ اسمیہ کی کیا تعریف پڑھی تھی؟ جی جملہ اسمیہ کی تعریف بتا دیں. یہ مرکب اتہام تو ہوتا ہے, وہ تو جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. چلے میں بتاتا ہوں. جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کی تعریف اصل یہ ہے کہ جو اسم سے شروع ہو, وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے. اور اسی سے آپ نکال لیں دوسرا, جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہے. صحیح ہے. جو اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ ہے, اور جو فعل سے شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ ہے. جی 2 اجزاء ہوتے ہیں, وہ باتیں سب ٹھیک ہے, لیکن جملہ اسمیہ کی جو اصل, اگر کسی سے پوچھو جملہ اسمیہ کیسے کہتے ہیں, تو اصل تعریف اس کی یہ بنے گی کہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں, یہ تمام بات کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو, اس کے اندر جتنا ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا کہ اس کے اندر 2 اجزاء ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کے 2 اجزاء ہوتے تھے, مبتدا اور خبر. تو جملہ فعلیہ میں بھی کم از کم, جملہ فعلیہ میں کم از کم 2 جز اس کا بھی حصہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں کم از کم 2 جز لازمی ہوتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم 2 جز ہوتے ہیں. اور وہ 2 جز کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے فعل, اور نمبر 2 ہے فاعل. فعل اور فاعل, کوئی بھی جملہ فعلیہ ہوگا اس کے اندر فعل اور فاعل ہونا
لازمی ہے، اس کے بغیر جملہ فعلیہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ وہ جملہ مجہول ہو تو پھر اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم مجہول پڑھیں گے اس وقت دیکھیں گے۔ ابھی یہ بات یاد رکھیں کہ جملے کے لیے کم از کم دو چیزیں ضروری ہیں، ایک فعل ہونا اور دوسرا فاعل ہونا۔ اچھا، اب فعل اور فاعل کیا ہوتا ہے تو وہ ہم ابھی پچھلی کلاس میں بھی کچھ ہم نے پڑھا تھا۔ اب اس میں بھی دیکھتے ہیں، فاعل دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو وہ ہوگا ناؤن یا ہوگا پروناؤن یعنی ضمیر، یا تو کوئی اسم ہوگا یا پھر وہ ضمیر ہوگی۔ اسم ضمیر چونکہ اس کے اندر ہوتی ہے تو ہم اسم کو یہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں اسم ظاہر، صحیح ہے، یعنی وہ اسم جو نظر آ رہا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم ظاہر ہے۔ تو فاعل دو طرح کا ہوگا، فاعل دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو وہ ضمیر ہوگی یا وہ اسم ظاہر ہوگا۔ فاعل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ جی، کل ہم نے پڑھا تھا کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو فاعل کا سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے کہ جو فاعل ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاعل آپ نصب میں لے آئے، جر میں لے آئے، اگر نصب یا جر کے اندر کوئی ورڈ آ رہا ہوگا تو آپ اس کو لازمی طور پہ کہیں گے کہ یہ فاعل ہے ہی نہیں۔ فاعل ہوگا تو اس کو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ حالت رفع میں ہو۔ تو دو باتیں ہو گئی، پہلی بات یہ ہوگا کہ فاعل یا تو ضمیر ہوگی یا اس میں ظاہر ہوگا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ حالت رفع میں ہوگا۔ تو ضمیر ہم نے کیسے دیکھی تھی؟ ضمیر کس حالت میں آئے گی؟ ضمیر مرفوع متصل، یعنی مل کر آ رہی ہوتی ہیں، صحیح ہے، ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہیں تو وہ فاعل بنتی ہے، جو ہم نے کل کی کلاس میں دیکھ لی۔ یہ والا ہم نے کل کی کلاس میں دیکھ لیا کہ اس کے صیغے کے اندر وہ فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے صیغے کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے ہم اس کو ہی فاعل بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ورڈ کے اندر جملہ فعلیہ مکمل کس اعتبار سے ہو جاتا ہے؟ تو اسی کے اندر فاعل بھی ہوتا ہے، اسی کے اندر مفعول بھی ہوتا ہے۔ جیسے کتب تا، اب کتب تا کا کیا مطلب ہوا؟ کتب تا کا کیا مطلب ہوا؟ یہ جو تا ہے نا، تا، یہ ایک علامت ہے جو ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے اندر انتا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور انتا کا مطلب ہوتا ہے تم، صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ تم نے لکھا، صحیح ہے۔ تا سے ہم نے انتا پہ پہنچے اور انتا سے بتا دیا کہ یہ اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے، تم ایک مذکر نے لکھا، تم نے لکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جب یہ ضمیر جو ہوتی ہے، جب یہ چھپی ہونے کے باوجود ہم اس کو کہتے ہیں رفع میں ہے، تو اس میں ظاہر کون سی حالت میں ہوگا؟ وہ تو لازمی سی بات ہے کہ وہ تو رفع میں نظر بھی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ظاہر وہ تو لازمی طور پہ رفع میں ہی ہوگا۔ جیسے کتبل فیل بھی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ فیل اور فائل کا نا میں نے، جب صرف ایک ورڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر فیل اور فائل دونوں چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو فائل اس میں ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے۔ کتبل ولدو، ٹھیک ہے، لڑکے نے لکھا۔ کتبتا رفع کیوں نہیں؟ کتبتا رفع نہیں ہے، کتبتا کے اندر جو انتا ضمیر ہے نا، یہ رفع میں، انتا ضمیر جو ہے نا یہ رفع میں، یہ ہم اس ضمیر کو ہم کہتے ہی مرفوع متصل ہے، تو یہ ہے ہی رفع میں، صحیح ہے۔ ویسے تو ضمائر جتنی بھی ہوتی ہیں وہ تو مبنی ہوتی ہیں، اور اسی طرح
जो फेल माजी होता है वो भी मबनी होता है, तो रफा नसब जर एक ही तरह आ रहा होता है, इसमें फर्क नहीं होता। लेकिन हम इसको कहेंगे कि ये रफा में है, इसको हम नसब और जर में नहीं मान सकते क्योंकि ये फाइल बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, लड़के ने लिखा, अब ये लड़का क्या हो गया, फाइल हो गया, और लिखा ये फेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फाइल जो है वो इसमें जाहिर है, तो फाइल जाहिर होकर हमारे सामने आ गया। ठीक है, इसी तरह फरीहा जईदुन, फरीहा मतलब खुश हुआ, और जैद को मालूम बात है। ठीक है, तो जैद खुश हुआ, जैद खुश हुआ। अब ये जैद क्या है, फाइल है, और फरीहा फेल है। सही है, अब फेल फाइल मिलके जुमला मुकम्मल हो गया जी। कतबता मुकम्मल जुमला है, कतबता मुकम्मल जुमला है क्योंकि इसके अंदर फेल और फाइल दोनों मौजूद है। कम अज कम शर्त यह है, जुमला मुकम्मल होने की कम अज कम शर्त यह है कि उसके अंदर फेल और फाइल हो। सही है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि जिस नफी का मफहूम कैसे पैदा करते हैं, अगर हमें इसके अंदर नफी का मफहूम पैदा करना हो कि खुश नहीं हुआ, तो आसान सा तरीका यही है कि हम इसके अंदर माँ लगा देते हैं। सही है, फेले माजी में हम माँ लगाकर नफी का मफहूम पैदा कर देते हैं। जैसे माँ कतबा जईदुन का मतलब हुआ जैद ने नहीं लिखा। तो ये लईसा इसमें नहीं लगाएंगे, लईसा वो इसिम के साथ था, यहाँ पे हम माँ लगाते हैं। ठीक है, उसने लिखा और उसने नहीं लिखा, तो नहीं लिखाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, माँ लगा देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? जी, देखिए मैंने बताया है आपको कि जो फेले माजी है ना, फेले माजी मबनी होता है, फेले माजी मबनी होता है। तो उसके अंदर अगर सिर्फ कतबा है और उसके आगे जमीर और उसके आगे इसमें जाहिर नहीं है, अगर इसमें जाहिर है तो हम उसको फाइल बना देंगे। लेकिन अगर कतबा के साथ इसमें जाहिर नहीं है, तो हम कहेंगे कि कतबा के अंदर एक जमीर छुपी हुई है, और वो जमीर कौन सी है, वो है हुआ। और ये जो हुआ की जमीर है ये मरफू है, ये हालत रफा में है। ठीक है, जमायर मबनी होती हैं, लेकिन जिस जगह पर आ रही होती है हम उसको वो मान लेते हैं। जब ये जमीर रफा की फाइल की जगह पर आई है और फाइल रफा में होता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो जमायर आ रही है सारी की सारी रफा में है। अगर ये जमीर नसब की जगह में आएगी, तो हम उसको कहेंगे कि ये मंसूब है। और जमीर जर की जगह में आएगी तो हम उसको कहेंगे ये मजरूर है। ठीक है, जमायर वैसे तो मबनी होती है, लेकिन जिस जगह पर आ रही होती है वो बन जाती है रफा नसब जर, उसी एतबार से इसको हम कह रहे होते हैं। और फेल वो भी मबनी होता है, फेल माजी भी मबनी ही होता है। इसको हम ये नहीं कहते कि ये क्या है, हम ये फेल फेल को नहीं कहेंगे कि वो रफा में है। फेल हालत रफा जर नसब में नहीं होता, बल्कि यानी फेल माजी हालत रफा हालत नसब हालत जर में नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो जमीर छुपी हुई होती है वो होती है। जी, माँ लगाने से कोई मानवी तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि फेल मबनी होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, मानवी तब्दीली आएगी, एराबी तब्दीली कोई नहीं आएगी क्योंकि फेल उसी में आता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें जाहिर के हवाले से मजीद कुछ कवायद हमने पढ़ने हैं कि इसमें जाहिर को हम किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये याद करें, इसमें जाहिर
اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے زید نے خوش کیا، کیونکہ فریحہ کا مطلب خوش ہونا ہوتا ہے، خوش کرنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ ابھی ہم اگلا چیپٹر پڑھیں گے نا انشاءاللہ، جب فعل متعدی اور فعل لازم پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ابھی یہ سمجھ لیں کہ فعل کا اپنا جو مطلب ہوتا ہے، یعنی مادے کا جو مطلب ہوتا ہے، مادہ جب وزن سے ملتا ہے تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، اس مطلب سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے. اب ہم اس کا ترجمہ زید نے خوش کیا اس وجہ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ فریحہ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، فریحہ کا مطلب خوش کرنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دیکھیں میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ کہ جو بھی جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں جملہ فعلیہ. پھر جملہ فعلیہ کے اندر کم از کم دو جز ہونے لازمی ہیں. پہلا جز ہوتا ہے فعل اور دوسرا جز ہوتا ہے فاعل. پھر ہم نے یہ بات پڑھی، جو فاعل ہوتا ہے یا تو وہ ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ اس میں ظاہر کی صورت میں ہوگا. اب چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے اس میں ظاہر کی صورت میں ہو، ہر حالت میں وہ رفع ہی میں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی جو حالت ہے وہ رفع ہی ہوگی، کیونکہ فاعل رفع میں ہوتا ہے. اب ضمیر کے اندر فاعل کون سا ہے وہ ہمیں اس کی علامت جو ہوتی ہے وہ پہچانیں گے. مثال کتبہ ہے تو اس کے اندر ہوا ہے، کتبا کے اندر جو الف ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے اور تسنیہ کی ضمیر لے کے آنی ہے. تو تسنیہ کی ضمیر ہوتی ہے ہما، تو ہم نے وہاں پہ ہما لیا. فعلو اس کے کتبو اس کے اندر واو ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. جمع کے صیغہ سے ہم نے پہچان گیا کہ ہم ضمیر یہاں پہ آئے گی. اسی طرح تمام ضمائر کے تمام علامتوں سے ہم جو ضمائر پہ پہنچیں گے اور وہ جو ضمیر نکالیں گے وہ ہوگی رفع میں. صحیح، یہاں تک بات کلیئر ہے. پھر ہم نے دوسری بات یہ پڑھی کہ اس بعض اوقات یہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ جو فاعل ہوتا ہے وہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. اور ایک اضافی بات ہم نے درمیان میں یہ بھی پڑھ لی کہ اس کو نفی میں کیسے بناتے ہیں. تو وہ آسان سی بات ہے کہ اس سے پہلے بس ماں لگا لیتے ہیں، اس سے کوئی اعرابی تبدیلی واقع بھی نہیں ہوتی. اب اس میں ظاہر کے قواعد آپ پڑھیں انشاءاللہ. تو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا، تو کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہے تو میں دوبارہ پوچھ لیں. میں کسی کا کوئی سوال رہ گیا تو دوبارہ پوچھ لیں اگر وہ اوپر چلا گیا ہو. پہلی بات یہ ہے اس میں ظاہر کے حوالے سے کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ آئے گا. ٹھیک ہے، فعل کا کون سا صیغہ آئے گا؟ ہمیشہ واحد کا صیغہ آئے گا. اچھا، اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ وہ واحد کون سا ہوگا؟ وہ غائب ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر متکلم یا حاضر ہو وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر تو ضمیر ہی آئے گی، پھر تو اس میں ظاہر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں ظاہر ہمیشہ غائب کے ہی صیغوں میں آتا ہے، کیونکہ جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. صحیح ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے تم بھی بولیں اور ہم نام بھی لیں. صحیح ہے، یا تو نام لیں گے یا تم بولیں گے، جبکہ وہ وہ کی جگہ ہم نام لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو غائب کا جو واحد غائب کا ہی صیغہ ہمیشہ آ رہا ہوگا. اس میں ظاہر چاہے کچھ بھی ہو، اس میں ظاہر چاہے واحد ہو چاہے تسنیہ ہو اور چاہے جمع ہو، صیغہ کون سا آئے گا فعل کا؟ واحد غائب. ٹھیک ہے، واحد غائب. پہلی بات ہو گئی، واضح ہے. اور جنس میں مطابقت ہوگی. صحیح ہے، یعنی مونس کی جگہ مونس ہوگا تو مونس کا صیغہ، مذکر ہوگا تو مذکر کا صیغہ. جیسے دخل المعلم، استاذ داخل ہوا. ٹھیک ہے، اور دخل
मुअल्लिमानी, क्या तर्जुमा होगा? दो असातिज़ा दाखिल हुए। ठीक है, मुअल्लिमू में भी और मुअल्लिमानी में, इसी तरह दखल अल मुअल्लिमूना। असातिज़ा दाखिल हुए, फेल अपनी जगह पे बरकरार रहा। और अगर हम इसको मुअन्नस कर दें तो क्या हो जाएगा? दखलत। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, पहले लिख लेता हूँ फिर जाता हूँ। दखलत अल मुअल्लिमतु, उस्तानी दाखिल हुई। अच्छा, अब यहाँ देखें क्या हो रहा है, दो साकिन जमा हो रहा है। जब दो साकिन जमा होते हैं तो क्या करते हैं? दो साकिन जमा होते तो क्या करते हैं? जब दो साकिन जमा होते हैं तो पहले साकिन को जेर देकर आगे मिलाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये? दखलतिल मुअल्लिमतु। ठीक है, दखलतिल मुअल्लिमतु या दखलतिल मुअल्लिमतानी और दखलतिल मुअल्लिमातु। ठीक है, दखलतिल मुअल्लिमतु, मुअल्लिमतानी, मुअल्लिमातु, कोई भी हो, सीगा जो आएगा वो वाहिद का ही आएगा। अच्छा, इसके अंदर ख्याल क्या रखना है? ख्याल ये रखना है कि वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुअन्नस हाजिर का क्या सीगा होता है? वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा क्या होता है? वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा सही है, दखल ती। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ताके नीचे जेर आ रहा है, यहाँ पे भी ताके नीचे जेर आ रहा है, तो ये, तो इसका ख्याल रखना कि इस ये जो लाम की हरकत है ना, इससे हम देखेंगे कि दखला है, तो दखला है का मतलब है कि ये वाहिद मुअन्नस गायब है, और दखलती का मतलब है वाहिद मुअन्नस हाजिर है। बस इसका आपने ख्याल रखना है। सही, अब ये मारफा में भी हो सकता है, नकरा में भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दखलत मुअल्लिमतु, मुअल्लिमतुन, दखलत मुअल्लिमतुन, एक उस्तानी अब दाखिल हुई। अब यहाँ पे नकरा वाला तर्जुमा करेंगे, एक उस्तानी दाखिल हुई। इसी तरह दखलत, दखलत मुअल्लिमतानी, कोई दो उस्तानियाँ दाखिल हुई। दखलत मुअल्लिमातुन, कुछ उस्तानियाँ दाखिल हुई। जी जी, क्या समझ में नहीं आया? अभी तक हमने जो देखिए, सबसे पहले तो कायदा याद कर लेना। दो कायदे पढ़ लिए हमने। पहला कायदा इसमें जाहिर का ये पढ़ा। देखिए, पहले कायदा जहन में पक्का कर ले। कायदा ये पढ़ा हमने कि फाइल जब इसमें जाहिर होगा ना, तो फेल जो होगा वो हमेशा वाहिद का आएगा। ठीक है, वाहिद का ही सीगा आएगा फेल में हमेशा, और गायब तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हाजिर और मुतकल्लिम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फेल हमेशा वाहिद गायब आएगा। और अगर वो जो इसमें जाहिर है वो मुजक्कर है, तो फेल भी मुजक्कर, और इसमें जाहिर मोन्नस है तो फेल भी मोन्नस होगा। जिस में मुताबिकत होगी, ये कायदा सब कायदा वाज़ेह हो गया। उस कायदे की हमने यहाँ पे एप्लीकेशन की है कि यहाँ पे फेल जो है ये फेल बन रहा है, ये फाइल बन रहे हैं। तो फेल वाहिद, फेल इसमें जाहिर है ना, फाइल जो है इसमें जाहिर है,
تو یہ تمام جو افعال ہیں یہ تمام کے تمام واحد کے آ رہے ہیں، چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو۔ اسی طرح مؤنث میں واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، چاہے نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو، ٹھیک ہے، ہر حالت میں فعل آ رہا ہے واحد کا، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ جی کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ قاعدے میں کوئی کنفیوژن ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے جب ہم نے ایسے میں شروع کیا تھا نا تو اس اعتبار سے آسان تھا کہ ہم مفرد مفرد لے کے چل رہے تھے۔ اب یہاں سے فعل جب شروع ہوا ہے تو ڈائریکٹ جملے بھی آ گئے، اور یہ بالکل ایک نئی چیز بھی ہے نا، تو تھوڑا سا دھیان زیادہ لگانا پڑے گا، اور ہر جو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو فوراً رک کے پوچھ لیں، کیونکہ جتنا آگے بڑھتے رہیں گے تو کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتی ہے اگر پچھلی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو نا۔ تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، دو قواعد نا۔ اب انہی قواعد کا ہم کچھ استثناءات بھی دیکھ لیں گے۔ ایک استثناء تو وہی ہے جو ہم پہلے بھی کئی جگہوں پر دیکھ کر آ چکے ہیں، تو پہلا استثناء فاعل۔ فاعل سے کیا مراد ہے؟ اس میں ظاہر، غیر عاقل کی جمع ہو، تو فعل کیسا آتا ہے؟ واحد مؤنث، ٹھیک ہے، تو فعل واحد مؤنث لیں گے، جیسے ذہبت الجمال۔ جمال یہ جمل کی جمع ہے، جی جی وہ اس کو لکھنا ہے ضرور، صحیح ہے، جمل ان کی جمع ہے جمال، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جمال یہ غیر عاقل ہے، جمل اونٹ اونٹ کو کہتے ہیں، اس کی غیر عاقل کی جمع جمع مکسر ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہاں پہ ذہابت لے آئے ہم، ذہابت، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فاعل کا نکرہ یا معرفہ ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ نکرہ معرفہ کا تعلق تو ویسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے بات جس شخص کے بارے میں، جس بندے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جس فائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہے تو آپ معرفہ لے کے آئیں گے، اور وہ آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے تو نکرہ لے کے آئیں گے۔ اس کا تعلق اس بات سے، معرفہ نکرہ کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈیفینیشن آپ کی اس کی کلیئر ہے یا نہیں ہے، وہ ڈیفینائٹ ہے یا انڈیفینائٹ ہے۔ ڈیفینائٹ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ معرفہ لائیں گے، اور اگر انڈیفینائٹ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے لیے نکرہ لے کے آتے ہیں۔ اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اور حاضر جو ہوگا تو پھر اس کا اس میں ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی حاضر یا متکلم ہوگا تو پھر اس میں ظاہر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ضمیر ہی آتی ہے، صحیح ہے۔ ایک بات یہ ہوگا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر کی صورت میں واحد مؤنث آنا، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ دوسری اصل چیز ہے کہ جب فعل جو ہے، کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث، واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں لانے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں دونوں لا سکتے ہیں۔ فعل واحد مذکر بھی آ سکتا ہے، واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے، کہ وہ کیا کیا صورتیں ہیں؟ پہلی صورت ہے
اس میں ظاہر یعنی جو فاعل ہے کسی عاقل کی جمع ہو. کسی عاقل کی جمع مکسر ہو. ٹھیک ہے, تو دونوں آ سکتے ہیں. اور دوسری, جب اس میں ظاہر بس یہ میں لکھوا رہا ہوں, اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں آئے تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس میں جمع ہو. تیسری, اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو. ٹھیک ہے, ان تین صورتوں کے اندر جی میں تینوں سمجھا رہا ہوں ابھی, تو میرے خیال میں تینوں ہی سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی, میں تینوں سمجھاتا ہوں. اب یہ لکھ لیں, ان تین صورتوں میں ہمارے پاس دونوں اختیار ہیں. تو پہلی بات میں نے کیا کہی کہ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آتی نا, یہ پوائنٹس اگر سمجھ میں نہیں بھی آتے جب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں مسئلہ نہیں ہے؟ کیونکہ یا تو آپ واحد مذکر لے آئیں گے یا مؤنث لے آئیں گے, دونوں صورتیں صحیح ہو جائیں گی. صحیح ہے, مذکر بھی لا سکتے ہیں, مؤنث بھی لا سکتے ہیں, دونوں صورتیں صحیح ہوں گی. تو اگر یہ سمجھ میں آ جاتا تو بہت اچھی بات ہے. نہیں آتا جب بھی کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے, کیونکہ دونوں کا اختیار ہے. تو جب جہاں پہ اختیار ہوتا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا فائدہ بھی اٹھا لینا چاہیے. تو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اس کو ہم دیکھتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ عاقل کی جمع مکسر. عاقل سے کیا مراد ہے کہ انسان کیا کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ لوگ بتائیں, عاقل مخلوقات کون کون سی ہیں؟ پہلی انسان, اور انسان, جنات اور فرشتے. ٹھیک ہے, اگر ان کی جمع مکسر آئے گی نا تو ہم وہ بھی لا سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مذکر بھی لا سکتے ہیں, مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جیسے دخلا رجالن, کیا مطلب ہوا؟ مرد داخل ہوئے. صحیح ہے, مرد داخل ہوئے. اب یہ مرد جو ہے یہ عاقل ہے, تو ہم یہاں پہ دخلا رجالن بھی کہہ سکتے ہیں, دخلت رجالن بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. دوسری بات ہے اس میں جمع ہو. اس میں جمع سے مطلب وہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو یعنی ہوتے تو لفظاً تو مفرد ہوتے ہیں, یعنی لفظاً تو وہ مفرد ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر جو معنی ہوتا ہے وہ جمع کا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ, قوم. اب قوم کا لفظ کیا ہے؟ واحد لفظ ہے نا, واحد لفظ ہے. لیکن قوم ایک شخص کو نہیں کہہ سکتے نا, تو ہم بولے ایک شخص کو بولے قوم, تو قوم کیا ہوگی؟ یہ ایک پورے گروہ ہے, ایک لوگوں کا مجموعہ ہے. تو ایسے جو ورڈز ہوتے ہیں نا, ان کو ہم کہتے ہیں یہ اسم جمع ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اسم جمع ہے, یعنی جو اسم ہی ایسا ہے جو جمع کی صورت بن رہا ہے. جیسے ناس. ٹھیک ہے, اب یہ ناس جو ہے یہ ویسے لفظاً واحد ہے, اور جو اس کے اندر معنی جو پایا جا رہا ہے وہ جمع کا پایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہم دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں. غلب, غلب القوم, یا غلبت القوم, غلبت القوم. ٹھیک ہے, کہ قوم غالب ہو گئی. صحیح, قوم غالب ہوئی. اور تیسرا ہم نے کہا غیر حقیقی. تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا مؤنث تین طرح کی ہوتی ہیں, ایک حقیقی ہوتی ہے, ایک قیاسی ہوتی ہے, اور ایک سماعی ہوتی ہے. صحیح ہے, تو اگر وہ قیاسی ہو لیکن غیر حقیقی ہو نا, یعنی جس کے مقابلے میں مذکر نہ ہو, ایسی مؤنث ہو, تو ہم اس کے لیے لا سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ شمس ہے, تو یہ مؤنث ہے, مؤنث سماعی ہے. صحیح, تو اس کے لیے ہم طلع کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. طلع الشمس, سورج طلوع ہوا. اور طلعت الشمس بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا. ٹھیک ہے.
جی کئی ساری باتیں ہو گئی ہیں، تو کلیئر ہو رہا ہے؟ ایک بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ کہ ہم نے یہ یہاں تک تو ہم نے ریوائز کر لیا نا دوبارہ. ابھی ہم نے ایک بات یہ پڑھی کہ جب بھی اس میں ظاہر ہوگا تو صیغہ واحد کا ہی آئے گا. اب مذکر ہوگا تو مذکر کا، مؤنث ہوگا تو مؤنث کا. اب اس کی کچھ استثناءات تھی. پہلا استثناء ایسا تھا کہ غیر عاقل کی جمع مکسر میں واحد مؤنث لاتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے تو یہ آسان ہے. دوسرا ہم نے کہا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں واحد جو ہے وہ مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو اس میں پھر یہ تین صورتیں، ایک ہے کہ عاقل کی جمع مکسر ہو، دوسرا ہے کہ اس میں جمع ہو، اور تیسرا ہے کہ جو مؤنث ہے غیر عاقل کی ہو. ان تین صورتوں میں ہم دونوں چیزیں لا سکتے ہیں. جی یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گئی بات؟ اس میں جمع سے وہ مراد ہے کہ لفظاً واحد، معنن جمع، اس کے اندر جمع کے معنی ہوں. تھرڈ پوائنٹ کہ تیسری بات تھی کہ جو غیر حقیقی مؤنث ہوتی ہے نا، جیسے مؤنث سماعی ہے، استنا ہے، تو اس کے لیے دونوں چیزیں لا سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک بات اور پڑھنی تھی ہم نے. مشکل ہو گیا کیا آج کے لیے؟ جی شمس مؤنث سماعی ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی بات ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. اس کو اگر آپ لوگ ریوائز کریں گے، اگر یہ نوٹس اچھے بن جائیں اور اس کو شیئر کر دیں گروپ پہ، تو انشاءاللہ ریوائز کرنے میں بھی آسانی ہوگی. کل والے نوٹس میں تو ایسی کوئی ضرورت اہم باتیں اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن آج زیادہ قواعد ہیں تو آج کے نوٹس اچھے بننے چاہیے. تو اگر کوئی بنائے تو وہ گروپ پہ شیئر کرنے کے لیے بھیج دیں مجھے. اچھا، شروع میں ہم نے ایک بات پڑھی، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کا فرق. وہ جلدی سے ریپیٹ کریں. کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ بس یہ آخری بات کر کے انشاءاللہ بات ختم کریں گے. ٹھیک ہے. تو جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ زیدن جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے نا، تو یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر ہے نا وہ، تو وہاں تو پکا والا ہے نا. غیر عاقل کی جمع مکسر ہوگا پھر تو یہی صورت بنے گی، فعل واحد مؤنث ہی آئے گا. غیر عاقل ہوگا تو واحد مؤنث ہی آئے گا، اور اگر عاقل ہوگا تو دونوں کا اختیار ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو اسم زید ہے، جو فاعل بن رہا ہے، یہ اسم ہے یا اسم ہے نا یہ؟ چلے زید ہو یا زید کی جگہ کوئی سے بھی فاعل ہو، تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کیا بن رہا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے؟ فعل کی کیٹیگری میں آتا ہے، اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ واضح ہے نا. جو فاعل ہوتا ہے، فعل جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور فاعل ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. یہ بات تو کلیئر ہے نا؟ جی کلاس مکمل ہونے کے بعد ریوائز ایک بار دوبارہ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے کہ فعل. تو اگر ہم یہ کریں، فاعل کو فعل سے پہلے لے جائیں، اگر ہم فاعل کو فعل سے پہلے لے جائیں تو کیا بن جائے گا؟ یہ جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ایک بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ فاعل جو ہوتا ہے وہ پہلے آتا ہے اور فعل بعد میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس کی صورت کیا بن رہی ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ.
لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، تو جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. جیسے کیا دخلا زیدن کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ زیدن دخلا. ٹھیک ہے، زیدن دخلا. اب اس کے اندر کیا ہے؟ زید کو ہم بنائیں گے مبتدا اور دخلا کو بنائیں گے ہم خبر. جو خود کیا ہے دخلا، اب دخلا کے اندر اصل میں ترکیب کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ دخلا کے اندر ہے ایک فعل اور ایک ضمیر ہوا جو فاعل ہے. وہ فاعل کی ضمیر مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے، تو ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فعل سے پہلے فاعل آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو پہلے جملہ اسمیہ بنائیں گے اور اس فعل کو ہم جملہ فعلیہ خود بھی دوبارہ بھی بنا دیں گے. صحیح ہے. تو بعض اوقات جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جملہ فعلیہ خبر بن کے بھی آ رہا ہو. صحیح ہے. آسان بات یہ ہے کہ جملہ فعلیہ بعض اوقات خبر بن کے بھی آ رہا ہوتا ہے. جیسے زیدن دخلا، اس صورت میں کیا ہوگا؟ مبتدا خبر کا جو ہم نے قواعد پڑھے تھے وہ تمام قاعدے اپلائی ہو جائیں گے کہ مبتدا اور خبر عدد کے اعتبار سے کیا ہوتی ہے؟ عدد کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتی ہے نا. عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر برابر ہوتی ہے. اب یہاں پہ وہ قاعدہ نہیں لگے گا کہ اس میں ظاہر چونکہ اس میں ظاہر ہے تو ہم واحد ہی لے کے آئیں گے. اب یہاں پہ واحد نہیں آئے گا، اب یہاں پہ یعنی تثنیہ بھی آئے گا، جمع بھی آئے گا. صحیح ہے. جیسے اوپر ہم لے کے آئے تھے المعلم، دخل المعلم تھا نا اوپر، تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ المعلم واحد ہے تو اس کا صیغہ آ جائے گا دخلا. المعلم دخلا. المعلمانی دخلا. اور المعلمون دخلوا. صحیح ہے. ترکیب ہم کیا کریں گے اس کی کہ المعلمون مبتدا اور دخلوا فعل، اور اس کے اندر واو ضمیر سے ہمیں پتہ چلا ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، یہ فاعل. فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر المعلمون کی خبر بنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ فاعل اگر فعل سے پہلے آئے تو وہ مبتدا یعنی جملہ اسمیہ بنے گا اور وہ مبتدا بن جائے گا. اور فعل کیا بن جائے گا؟ ضمیر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنے گا. اور یہ جملہ فعلیہ مبتدا کی خبر ہوگا. صحیح ہے. میں نے لکھ بھی دیا، اگر اس پہ آپ جملے پہ غور کر لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. صحیح ہے. آج کا ہمارا بات مکمل ہو گئی ہے. وقت بھی کافی ہو گیا ہے، کچھ پریکٹس بھی کرنی چاہیے تھی تاکہ میں لکھا کہ فاعل اگر فعل سے پہلے آئے گا تو وہ مبتدا بن جائے گا. صحیح ہے. جیسے یہاں پہ زیدن جو ہے وہ پہلے آیا ہے، معلم پہلے آیا تو یہ مبتدا بنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فاعل جو ہے جو فعل ہے وہ اپنے اندر جو ضمیر، اس کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہے اس کے ساتھ مل کے پورا جملہ فعلیہ بنے گا، اور پھر وہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن کے مبتدا کی خبر بن کے جملہ اسمیہ بنا دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا ترجمہ کریں. دخل الولد ولدان الصالحانی. ٹھیک ہے. ترجمہ اور تجزیہ دونوں ساتھ ساتھ کریں. کل انشاءاللہ میں کوشش کر کے وہ بنا بھی دوں گا، لیکن اگر نہیں بھی ہو تو آپ لوگوں کے پاس کچھ مثالیں ہونی چاہیے نا. الاولیاء قروبو. قروبو مطلب قریب ہونا.
قدیمت الوفود، اب یہ جو وفود ہے نا یہ اس میں جمع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وفد ہمیشہ جمع میں ہوتا ہے. قدیمت الوفود فی المدرستی. جی اس کا آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں، جس جہاں پہ بتا دیں مجھے اوپر کرنا ہے کرنا ہے. جی کلاس مکمل ہو گئی ہے. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں وہ دیکھیے. اچھا، دشمن دور ہوئے، اس کا آپ لوگ جملہ فعلیہ بھی بنائیں اور جملہ اسمیہ بھی بنائیں. صحیح ہے. محنتی لڑکا بیمار ہوا، فعلیہ بھی بنائیں اسمیہ بھی بنائیں. دل خوش ہوئے، صحیح، اس کا جملہ فعلیہ بنا لیں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کی ایگزام وہ ہو گئی، کچھ مشقیں ابھی ہو گئی. ابھی ہاتھ کے ہاتھ کریں گے تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا، پھر انشاءاللہ کل بھی میں بھیج دوں گا تو اور زیادہ واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. باقی اچھا، یہ ایگزامپلس لکھنی ہے، کس کی ایگزامپل لکھنی ہے؟ یہ لکھ لیں ساری. اچھا ایک چیز ہے کہ میں نے ایک جملہ دیا تھا، جملہ نہیں، دعا دی تھی آپ لوگوں کو، اس کا ترجمہ اور تجزیہ کرنے کے لیے. تو آپ لوگ بھیج ہی رہے، کیا وہ مشکل ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس لیے بھیجا تھا نا کہ اس کو آپ نے حل کر کے دینا تھا. گروپ پر ریکارڈنگ نہیں بھیجی جا سکتی. اگر کسی کو ریکارڈنگ ضرورت ہو تو وہ پھر پوچھ لیں. دور کا مطلب بعودہ، بعودہ، صحیح. بیمار ہونا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے مریضہ، صحیح ہے. مریضہ کا مطلب ہے بیمار ہوا. خوش ہونے کا مطلب، خوش ہونے کہتے ہیں فریحہ، صحیح ہے. دیکھیں اگر ٹائم لگ رہا ہوا کرے نا تو اسکرین شاٹ لے لیا کریں تاکہ لکھنا آسان ہو. بعض اوقات پہ کوئی اور سوال آ جاتے تو بات اوپر نیچے چل جاتی ہے. اس کو جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیں، پھر میں ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں آج کے جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے. لیکن آج ہماری بات شروع ہوئی اس میں ظاہر سے نا، کہ جملہ فعلیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں، فعل اور فاعل. فاعل یا تو ضمیر ہوتی ہے یا اس میں ظاہر ہوتی ہے. تو ضمیر والی ہم نے کل پڑھ چکے تھے کہ اسی کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ہم نے نکال کے ہمیں اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا قواعد ہوتے ہیں وہ ہم نے نیچے پڑھے. اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ نفی کے لیے ہم ماں لگا دیتے ہیں. اس میں ظاہر میں فاعل جب اس میں ظاہر ہوتا ہے تو فعل جو ہوتا ہے وہ واحد کا آتا ہے. ٹھیک ہے، واحد کا ہی فعل آتا ہے، چاہے فاعل جمع کا ہو، تسنیہ کا ہو یا واحد کا ہو. اور جنس کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث. اس کے کچھ استثناءات دیکھے ہم نے. ایک غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل واحد مؤنث آئے گا. پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جس کے اندر ہمیں اختیار ہوتا ہے، جیسے اگر اس میں ظاہر جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں پہ آپ کو چاہے تو واحد مذکر لیا، چاہے تو واحد مؤنث لیا. لانا واحد ہی ہے،
صحیح ہے، لانا واحد ہی ہے. اس میں جمع ہو تو جب بھی ہم چاہیں تو مذکر والا لے آئیں، چاہے تو مؤنث لے آئیں. اسی طرح مؤنث غیر حقیقی ہو تو ہمیں مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. لیکن اگر مؤنث حقیقی ہو تو ہمیں لازمی طور پہ مؤنث ہی کا صیغہ لانا ہوگا. دخلا زید کا ترجمہ ہوگا زید داخل ہوا، زید داخل ہوا. ٹھیک ہے، اس کی ہم نے سب کی مثالیں دیکھی. پھر اس کے بعد ایک قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ بعض اوقات اگر فاعل پہلے ہے فعل بعد میں ہے تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، جملہ فعلیہ نہیں کہیں گے. جملہ اسمیہ ہو گیا، اور پھر فعل کے اندر چونکہ فاعل کی ضمیر چھپی ہوتی ہے تو وہ جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے. تو اس کو ہم مبتدا بنا دیں گے، فعل کو ہم خبر بنا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کے کچھ چند نکات تھے، لیکن اب کافی اہم نکات ہیں. اس کو خاص طور پر جملہ فعلیہ کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں، آگے تمام اس میں ہی کام آئیں گی. اس کا مشکل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. دخلا فعل، الولدانی موصوف، الصالحان صفت. صحیح ہے، موصوف صفت مل کر فاعل. صحیح ہے، اور فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ. صحیح ہے، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ. یہ ہو گیا اس کی ترکیب. یہ کیا ہوگا؟ اس کا تجزیہ اور ترکیب. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ترجمہ ہمیں کیسے کرنا ہوتا ہے کہ ولدان صالحانی، کیا الٹا ترجمہ ہوتا ہے نا. صالحانی کا کیا ترجمہ پہلے ہوگا؟ ولدان دو نیک لڑکے. صحیح ہے، دو نیک لڑکے داخل ہوئے، دو نیک لڑکے داخل ہوئے. صحیح، اسی طرح یہ ترجمہ کرنے. تجزیہ کریں انشاءاللہ، ترجمہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اگر پھر بھی مشکل ہو تو وہ پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں انشاءاللہ کرا دوں. الاولیاء قربو، یہ ہم نے جملہ اسمیہ بنا دیا. الاولیاء مبتدا کہیں گے، یہ مبتدا ہے. قربو کے اندر جو واو ہے اس سے پتہ چلا کہ ہم کی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو ہم کی ضمیر جو ہے یہ راجع ہے یا لوٹ رہی ہے اولیاء کی طرف، اور قربو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہوئے. الاولیاء قربو، دوست قریب ہوئے، دوست قریب ہوئے. محنتی لڑکا بیمار ہوا. تو بیمار ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ مریضہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے محنتی لڑکا. تو موصوف صفت بن رہا ہے الولد محنتی کو کیا بولیں گے؟ مجتہد. مریض الولد المجتہد. صحیح ہے، محنتی لڑکا بیمار ہوا، اسی طرح ہوگا. صحیح ہے، کلاس مکمل کریں. جملہ فعلیہ ہے نا، محنتی لڑکا بیمار ہوا، اس میں ہم نے کہا تھا جملہ فعلیہ بھی بنانا ہے، اسمیہ بھی بنانا ہے. تو یہ ہو گیا مریض الولد المجتہد. اگر ہم اسی کا جملہ اسمیہ بنانا چاہیں تو کیا ہو جائے گا؟ الولد المجتہد مریض. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں. باقی اس کا جواب نہیں آیا کہ مشق جو مشق وہ دی تھی
ترجمہ دعا کا وہ نہیں کیا کسی نے، دو سوائے دو لوگوں نے کیا ابھی تک، 2 لوگوں نے بھیجا مجھے، باقی بھی نہیں کیا ابھی تک۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم کلاس مکمل کر لیں۔ وہ تو بات ہے۔